سورہ نساء چھٹا پارہ آیت نمبر 150 اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کریں، جدائی ڈال دیں، اللہ کو الگ اور رسول کو الگ اینٹیٹی سمجھیں، جدا کریں اللہ اور اس کے رسول کو۔ وَيَقُولُونَ، اور کہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہ ہم کسی چیز پر ایمان لاتے ہیں، کسی چیز کو نہیں مانتے، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور یہ چاہیں کہ بیچ کی کوئی راہ نکالیں، ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی رستہ نکال لیں جس سے میٹھا میٹھا ہپ ہپ، اور جو چیز سمجھ نہیں آ رہی وہ تھو تھو اسے چھوڑ دیں۔ جیسے حضرت موسیٰ کو مان لیا اور محمد کو نہیں مانا، یا کسی نے حضرت عیسیٰ کو مان لیا اور محمد کو نہیں مانا، کوئی کسی اور بات کا انکار کرتا ہے کہ محمد کو بھی مان لیا لیکن زکوٰۃ کو نہیں مانا، جو اچھا لگا وہ مان لیا، کچھ مان لیا کچھ چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو کوئی بیچ کی راہ نکالنا چاہیں، اولئک ھم الکافرون حقا، تو یہی لوگ پکے کافر ہیں۔ حقا یعنی پکا، پکا کافر، بالکل کٹر کافر۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ عذابًا مہینہ، مہین اہانت سے نکلا، اہانت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اہانت یعنی تحقیر، تذلیل۔ ذلت والا عذاب یعنی عذاب مہین۔ اس میں دو عذاب ہیں، ایک سزا بھی ہے تکلیف والی، دوسری ذلت بھی ہے۔ ذلت ایک الگ عذاب ہے، ذلت اور رسوائی، سزا کے ساتھ رسوائی، تکلیف بھی ہو رہی ہے اور جوتا بھی پڑ رہا ہے، تو جوتے کا درد بھی ہے اور جوتے کی ذلت بھی ہے، یہ دو عذاب۔ تو یہاں پر مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ ان میں سے کسی نے حضرت موسیٰ کو مانا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کفر کیا، اور بعض وہ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو مان کر عیسائی کہلائے لیکن حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول میں جدائی ڈالتے ہیں، یعنی مجھے مانتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ اللہ کرنے لگے، لیکن جب تک محمد محمد نہیں کریں گے اور میرے نبی اور میرے آخری رسول کو نہیں مانیں گے، دوسرے رسولوں کو ماننا کافی نہیں ہے۔ قرآن شریف میں سورہ بقرہ میں سیکنڈ لاسٹ آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ایمان والے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسولوں میں کوئی جدائی نہیں ڈالتے، یعنی کسی رسول کو مانتے ہیں کسی کو نہیں مانتے، ایسے ہم نہیں ہیں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل اسلام کا کہ جو مسلمان کسی ایک رسول کا بھی منکر ہو، کسی ایک نبی کو بھی نہ مانے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ معاذ اللہ کوئی کسی بھی نبی کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہم اللہ کی ساری کتابیں مانتے ہیں، سارے رسولوں کو مانتے ہیں اور سارے ملائکہ کو مانتے ہیں۔ کسی ایک فرشتے کو نہ ماننا یہ بھی دائرہ اسلام سے نکال دے گا۔ اور یہاں بڑی خوبصورت بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے نبیوں میں جدائی ڈالتے ہیں، ہم اسی لیے کہتے ہیں نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، مگر وہ خدا سے جدا نہیں، وہ خدا سے جدا بھی نہیں۔ بعض لوگ اس میں گھبرا جاتے کہ یہ کیا بول دیا، یہ تو شرک کر دیا، خدا سے جدا نہیں بولا مطلب خدا کے برابر ہے؟ تو کسی کو جدا نہ بولنا کب خدا ہو گیا جبکہ پہلے ہی انکار کر رہا ہے، قسم کھا کے بول رہا ہے بولنے والا کہ خدا تو ہے ہی نہیں، لیکن خدا سے جدا بھی نہیں، یعنی خدا کا جہاں ذکر ہے وہاں مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے، جہاں اللہ اللہ ہے وہاں محمد محمد ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ تو خدا نے خود سکھائی، چاہے وہ نماز ہو، اذان ہو، کوئی ذکر ہو،
کوئی تسبیح ہو، کوئی کلمہ ہو، اللہ نے اپنے محبوب کو جدا نہیں کیا ذکر میں، یاد میں، کہ میری جہاں یاد ہو میرے محبوب کا بھی ذکر ہو۔ تو یہ معنی ہے، وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، مگر وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے کہ اللہ جانے محبوب کا مرتبہ کیا ہے، وہ کیا ہیں کیا نہیں ہیں، اصل حال تو اللہ ہی جانے۔ ہم اتنا جانتے ہیں وہ خدا نہیں، اتنا تو کنفرم جانتے ہیں وہ خدا نہیں، اور یہ بھی کنفرم جانتے ہیں وہ بندے ہیں، وہ بشر ہیں، وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، وہ سب انسانی معاملات بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری طرح پھر بھی نہیں، ہمارے جیسے نہیں، ہماری مثل نہیں، ہمارے برابر نہیں، ان کا ہر معاملہ الگ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، ہماری طرح نہیں، ہماری طرح کمزور پہلو نہیں ان کی ذات میں، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو جب یہ کہا جائے کہ وہ اللہ سے جدا نہیں، تو گویا ہم اسی آیت پر عمل کر رہے ہیں کہ جن کافروں کا ذکر اللہ پاک نے اس آیت میں کیا، ان کے لیے فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول میں جدائی ڈالتے ہیں، اور ہم جدائی نہیں ڈالتے، ہم تو دونوں کو مانتے ہیں، اور اللہ کو یہ پسند ہے کہ جدائی نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں کوئی 10 آیتیں ایسی ابھی میں بیان کر سکتا ہوں کہ جس میں اپنے ذکر کے ساتھ محبوب کا ذکر ایسے جوڑ دیا کہ جہاں الگ سے ذکر کر سکتا تھا، الگ لفظ استعمال فرما سکتا تھا، لیکن ذکر دونوں کا ہے، پھر بھی کبھی کبھی واحد کی ضمیر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں سنگل ضمیر، سنگل جملہ ہے، جیسے ایک کی بات ہو رہی ہو۔ تو خدا تعالیٰ نے گویا یہ اشارتاً سمجھایا کہ گویا میرے محبوب یہ میرے ہی نائب ہیں، ان کی مانو تو میری ہی ماننا ہوا، ان کی پہچان میری ہی پہچان ہے، اور ان کی پیروی میری ہی فرما برداری ہے۔ یہ خود خدا نے سکھایا، اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے۔ اس ایمان کے بغیر کوئی مومن کیسے ہو سکتا جو ان کو نائب خدا نہ مانے، جو رب کا بھیجا ہوا سچا رسول نہ مانے، وہ کیسے سچا مسلمان ہو سکتا ہے؟